تحریف کرنے والے اور دین میں غلط تعویلیں کرنے والے اور ہیلا سازی کرنے والے، جب ان میں سے کسی ایک کا بھی رد کیا جائے گا تو پھر وہ چیخے گا، وہ چلائے گا، کیونکہ چور کی جب چوری پکڑی جاتی ہے اسے پکڑنے والے بھی بڑا غصہ آتا ہے۔ یہ علماء جب معاشرے میں غلط تعویلیں کرنے والوں کا محاسبہ کریں گے تو لوگ ان کے درپے ہو جائیں گے، حملے کریں گے، گالیاں دیں گے۔ ایسے موقع پر اپنی زبان کے ایک جملے سے بھی اگر تم ان کی حمایت کر دو گے، ان کے معاون بن جاؤ گے، رب ذوالجلال تمہارا شمار بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مجاہدوں میں فرما دے گا۔ علماء کے لیے یہ ضروری ہے۔ سہولت تو ہر کسی کو اچھی لگتی ہے، مقبولیت اور پاپولیرٹی متاثر نہ ہو یہ ہر کوئی چاہتا ہے، مگر حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے۔ اگر کانٹے میں ہو خوئے حریری، اگر دین کو بچانا ہے تو پھر غالی کی تحریف کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اگر غالی کی تحریف کا مقابلہ نہیں کرو گے تو غالی آپ کو جلسے میں بھی بلائے گا، آپ کو نذرانہ بھی دے گا، اس کے مرید آپ کے معاون بھی بنیں گے، لیکن اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے کہ پڑھا تو اس لیے تھا کہ تجھے آنکھیں ملے، اور آنکھیں ملی ہیں تو تو جو نابینے کنویں میں گر رہے ہیں تم ان کو بچاؤ، اور تم نے خود نابینا ہونے کا انداز اختیار کر لیا۔ اگر مقبولیت کا مرض لگ جائے کہ بولنا نہیں ورنہ لوگ ہاتھ چومنے چھوڑ دیں گے، ورنہ لوگ ہم سے دور چلے جائیں گے، تو سب سے پہلے جنہیں راضی کرنا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لہذا کسی غالی کے لوگے گالیاں دے یا گولیاں مارے، کسی جاہل کے مرید تمہارا گریبان پکڑے یا گریبان چاک کرے، تمہیں اس کی پرواہ نہیں کرنی، یہ دیکھنا ہے کہ دین کا اصل چہرہ کس انداز میں لوگوں کے سامنے عیاں ہوتا ہے۔ الکفایہ کے اندر یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 179 پر، حضرت محمد بن بندار سباق جرجانی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن امام احمد بن حنبل سے یہ کہا، انہو لیشتد علی ان اقول فلان ضعیف و فلان کذاب۔ کہنے لگے امام آپ حدیث کے امام ہیں اور حدیث کی حفاظت کے لیے کچھ لوگوں پہ جرا کرنی پڑتی ہے، کہنا پڑتا ہے کہ فلاں کی بات مت سنو وہ کذاب ہے، فلاں کی بات مت سنو وہ ضعیف ہے۔ اس کے بغیر حدیث پڑھی نہیں جا سکتی، پڑھائی نہیں جا سکتی، یا سچ کو پہچانا نہیں جا سکتا، چونکہ چین آف اتھارٹیز سند پر بات ہوتی ہے۔ تو یہ صوفی صاحب محمد بن بندار کہتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل سے کہا یہ کام مجھ سے تو نہیں ہوتا کہ میں کسی کو ضعیف کہوں، میں کسی کو کذاب کہوں، میں کسی کو فساق کہوں، میں کہوں کہ فلاں کا حافظہ کمزور ہے، میں کہوں فلاں گھر لیتا ہے۔ امام میں صوفی مزاج بندہ ہوں، مجھ سے اس طرح کی یہ توڑنے والی باتیں نہیں ہوتی، میں تو جوڑنے والی ہی باتیں کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل نے کہا تجھ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلان کذاب ہے، فلان حدیث کا چور ہے، فلان باتیں گھر لیتا ہے، یہ تجھ سے نہیں کہا جا سکتا۔ کہا میرا دل نہیں مانتا، میری طبیعت بڑی نرم ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا اذا سکت انت وسکت انا، فرما اگر تم بھی روزہ رکھ لو اور میں بھی روزہ رکھ لوں کہ بولنا نہیں، تم بھی چپ ہو جاؤ میں بھی چپ ہو جاؤں، کہ کسی کذاب کو کذاب نہیں کہیں گے، کسی جھوٹے کو جھوٹا نہیں کہیں گے، کسی ضعیف کو ضعیف نہیں کہیں گے،
تو پھر امام احمد بن حنبل کہنے لگے فَمَتَى يَعْرِفُ الْجَاهِلُ الصَّحِيحَ مِنَ السَّقِيمِ، تو پھر جاہل بندے کو پتہ کیسے چلے گا کہ صحیح کون ہے اور بیمار کون؟ جاہل کو تب پتہ چلے گا کہ تم بھی بولو گے میں بھی بولوں گا۔ فرمانے لگے تصوف تجھ سے مجھ میں فرق ہے، مگر ایک طرف یہ ہے کہ ہم اس تصوف کو سنبھال کے رکھیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ سرکار کی حدیث کی حفاظت کریں۔ اگر سچی حدیث کی حفاظت کرنی ہے کہ کھوٹی کھری میں نہ ملے، گڑی ہوئی بات سرکار کی طرف منسوب نہ ہو، سرکار کو غصہ نہ آئے کہ میری طرف گڑی باتیں منسوب کی جا رہی ہیں اور یہ گونگے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بتانے والا نہیں کہ میں نے تو یہ بولا ہی نہیں تھا جو ممبروں پہ دن رات میری طرف منسوب کیا جا رہا ہے، تو سرکار کو کتنا غصہ آئے گا۔ فرمایا اس عالم پہ سرکار خوش ہوں گے جو دنیا کو بتا دے گا کہ یہ گڑی ہوئی بات ہے، فلانے گڑی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ اسلام زندہ رہے تو پھر ضروری ہے کہ جرح و تعدیل میں وقت دو، جھوٹے کو جھوٹا کہو، قذاب کو قذاب کہو۔ اگر دل کسی کا اس سے ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے، اگر کسی سے جڑے ہوئے اس کی وجہ سے اس کو چھوڑتے ہیں تو چھوڑیں، اس واسطے کہ ایک طرف لوگوں کے دلوں کا معاملہ ہے کہ انہیں راضی رکھو، اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا معاملہ ہے۔ تو مومن کبھی بھی عام لوگوں کی رضا کو اس ذات کی رضا پر مقدم نہیں کر سکتا۔ اس واسطے علماء حق کی یہ ڈیوٹی ہے کہ علماء حق یہ پرواہ نہیں کریں گے کہ اب میں نے فلاں کو جو واقعتاً ایسا ہو اس کے لیے پھر بولنا پڑے گا، اور یہ بولنا آج کا ہی نہیں ہمیشہ سے علماء حق کا وتیرہ آ رہا ہے۔ اس میں آج ہمارے لیے علماء تو یقیناً علماء ہیں، عوام کے لیے بھی اور کچھ علماء کے لیے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اپنی بات نہیں کرنا چاہتا۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز آپ کی تحقیق کی چند سطریں رکھنا چاہتا ہوں۔ اور آج معاشرے میں جو بگاڑ ہے، جو طویل جاہل کا راج ہے، جو غالی کی تحریف ہر طرف دندناتی پھر رہی ہے، اور جو باطل پرستوں کی ہیلہ سازی سے اہل سنت کا مسلک کٹ بٹ کیا جا رہا ہے، میری نہ مانو لیکن میرے امام کی تو مانو، اور اگر کسی کو ان سے بھی کوئی الرجی ہے تو پھر ہماری طرف سے وہ فارغ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا اسی سے تعلق ہے کہ جو آج بھی ہمارے اماموں کا جھنڈا تھامنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اللہ کے فضل سے اہل سنت ہیں۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ جو بعد میں آخر میں بیٹھے ان کو بھی آواز آ رہی، ہم کیا ہے؟ اہل سنت۔ ایک بیانیہ یہ ہے کہ اہل سنت محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے ایک فرقے سے ملتے ہیں، اور محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے کسی دوسرے فرقے جیسے ہیں۔ ان کا دونوں سے اس طرح کی پارٹنرشپ ہے۔ کچھ لوگ اس بیانیے پر قائم ہیں، ہم اہل سنت و جماعت جو 14 صدیوں سے اس مسلک پہ آ رہے ہیں، ہمارا یہ اعلان ہے کہ اہل سنت خواہ عقیدہ توحید ہو، خواہ عقیدہ رسالت ہو، خواہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم ہو،
خواہ محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہو، اہل سنت و جماعت کا کسی اور سے کوئی اشتراک نہیں۔ اللہ نے اہل سنت و جماعت کو علیحدہ کی حقانیت عطا فرما رکھی ہے۔ توحید و رسالت کے موضوعات ہم نے تفصیل سے بیان کیے۔ اس وقت صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے جو اہل سنت کا دیگر مسالک سے ڈیفرنس اور فرق ہے، اس کو اجاگر کرنا ضروری ہے۔ اگر ہمیں پتہ نہ ہو، ہماری اولادوں کو پتہ نہ ہو، بچوں کو پتہ نہ ہو کہ ہم بھی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے ہیں، روافض کا بھی دعویٰ ہے، تو ہمارا فرق کیا ہے؟ ہم کس وجہ سے رافضی نہیں، رافضی کس وجہ سے سنی نہیں؟ اور پھر خوارج اور نواسب وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی صحابہ سے پیار کرتے ہیں۔